بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے حال ہی میں دیے گئے اپنے ایک فیصلے میں ٹرانسجنڈر کے قانون کی 3 شقوں کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس فیصلے کی تفصیلات جاننے سے پہلے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے وہ لوگ جو بائے برتھ ٹرانسجنڈرز ہیں، یعنی جنہیں قدرت نے ٹرانسجنڈر بنایا ہے، جن کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے، عدالت نے ان کے رائٹس کو نہیں چھیڑا۔ ہاں، عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی شخص کو اپنی جنس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے انر سینٹیمنٹس کی وجہ سے یا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی جنس تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے، یا مزید آسان الفاظ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر نہیں کر سکتا اور کوئی عورت اپنے آپ کو لائک وائز مرد نہیں ڈکلیئر کر سکتی۔ اس ٹاپک کو ہم 2 حصوں میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج پارٹ 1 میں ہم وفاقی شرعی عدالت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹرانسجنڈرز کا جو قانون ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پارٹ 2 میں ہم عدالت کے اس فیصلے میں جو قانونی اور اسلامی نکات ڈسکس کیے گئے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کیس میں دونوں پارٹیز کے دلائل کیا تھے، عدالت نے کن تفصیلی وجوہات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ دیا، اس کے بارے میں بھی ہم پارٹ 2 میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں وفاقی شرعی عدالت کے بارے میں۔ وفاقی شرعی عدالت یا فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام 1980 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب پاکستان کے حکمران تھے تو ایک مارشل لا آرڈر کے تحت اس عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد 1985 میں جب آئین پاکستان ریسٹور ہوا تو آئین پاکستان میں 8ویں ترمیم کی گئی اور اس وفاقی شرعی عدالت کو آئین کے پارٹ نمبر 7 چیپٹر نمبر 3A کے تحت آئین کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ ابھی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 203A سے لے کے J تک جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر 227 کے تحت پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلام کے اگینسٹ، اسلام سے متصادم نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 203C کے تحت D کے تحت وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کی نظر میں پاکستان کا کوئی بھی قانون اسلام سے متصادم ہو تو وفاقی شرعی عدالت اس لا کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 203C کے تحت وفاقی شرعی عدالت چیف جسٹس ملا کے 8 ججوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ان میں سے میکسیمم 3 علماء ہو سکتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ آرٹیکل 203F کے تحت سپریم کورٹ کے شریعہ بینچ میں لایا کرتی ہے، یعنی جو ابھی فیصلہ آیا ہے وفاقی شرعی عدالت کا، اس کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ آرٹیکل 203F کے تحت سپریم کورٹ کے جو شریعت بینچ ہے، جو 3 سپریم کورٹ کے جج اور 2 علماء پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو تھا وفاقی شرعی عدالت کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ 2018 میں پروملگیٹ کیا گیا۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018۔ یہ پاکستان میں ٹرانسجنڈرز پہ بنایا گیا پہلا قانون ہے۔ اس کی جو بنیادی شقیں ہیں اس لا کی، اس میں
ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈیفائن کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر ان کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے ٹرانسجینڈرز کے خلاف، اس کو پروہیبٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو اپنی انر فیلنگز کے مطابق اپنا جینڈر ڈیفائن کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی قدرت کی بجائے یہ لوگوں کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی جو بایولوجیکل سیکس ہے، وہ جنس جو انہیں قدرت نے عطا کی ہے، اس کے خلاف بھی اپنا جینڈر ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر پرسنز کی ویلفیئر یعنی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے۔ ٹرانسجینڈر پرسنز کے اگینسٹ امپلائمنٹ میں، پروموشن میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ڈسکریمنیشن کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ٹرانسجینڈر پرسن کے خلاف امتیازی سلوک کی بھی ممانعت کی گئی ہے، اور ٹرانسجینڈر پرسنز کے رائٹس کی بات کی گئی ہے۔ رائٹ ٹو انہیرٹ پراپرٹی دیا گیا ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ دیا گیا ہے، رائٹ ٹو اسمبلی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایکٹ میں ان رائٹس کے علاوہ جو ہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا ہے، رائٹ ٹو امپلائمنٹ دیا گیا ہے، اس کے بعد رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا ہے، رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس دیا گیا ہے۔ تو اس لا میں ٹرانسجینڈرز کو یہ رائٹس دیے گئے ہیں۔ جو بنیادی کنٹروورسی ہے وہ ٹرانسجینڈرز کی ڈیفینیشن کی ہے، جو کہ سیکشن 2N میں، اس لا کے سیکشن 2N میں ٹرانسجینڈر پرسن کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سیکشن 2N میں اس میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 انٹرسیکس، جن کو عربی میں خنثی اور اردو میں خسرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2N1 کے مطابق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بائی برتھ ٹرانسجینڈر ہیں، جن کے بارے میں پہلے کہا گیا کہ ان کو قدرت نے ٹرانسجینڈر بنایا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں جو ہے وہ ایونکس ہیں، جن کو ہم اردو میں خصی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جینیٹل آرگنز کو، جن کے سیکسول آرگن کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ مغلوں میں یہ پریکٹس تھی کہ وہ لوگ جو کہ جن کو زنان خانے میں یعنی فیمیلز کے حصے میں مردوں کو ڈپلائے کیا جاتا تھا، تو ان کے سیکسول آرگن کو کاٹ دیا جاتا تھا، ان کو خواجہ سرابی کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اس ایکٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر ویمن، خواجہ سرا اور any other person whose gender identity and gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ بنیادی طور پہ اس جو تیسری کیٹیگری ہے، اسی پہ عدالت نے اپنی رائے دیتے ہوئے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بایولوجیکل سیکس، جن کی جنس تو مختلف ہے، لیکن جو وہ گرو کرتے ہیں تو وہ اپنی انر فیلنگز کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ سیکس میں، ایک مختلف جنس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس لا کے سیکشن 3 میں یہ اختیار دیا گیا ہے لوگوں کو، یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سیلف پرسپشن کی بنیاد پہ، انر فیلنگ کی بنیاد پہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی ڈیفائن کریں۔ یعنی اگر ایک مرد سمجھتا ہے کہ اس میں زیادہ جو انر فیلنگز ہیں وہ خواتین والی ہیں، تو وہ مرد اپنے آپ کو خاتون ڈکلیئر کر سکتا ہے اور اسے اسی ٹرانسجینڈر کی کیٹیگری میں پلیس کیا جائے گا۔ اسی طرح اس لا کے سیکشن 7 میں بھی، جسے عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہے، اس میں بھی سیکشن 7(2) میں جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ سیکشن 7 جو ہے یہ رائٹ ٹو انہیرٹ پراپرٹی کے بارے میں ہے۔ ٹرانسجینڈرز کو پراپرٹی انہیرٹ کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے، لیکن
اس میں بھی جو ٹرانسجینڈر کی جو آئیڈینٹی ہے دیٹ از ٹو بی ڈیٹرمنڈ تھرو CNIC ایشوڈ بائی نادرا. اور نادرا، جو شخص جا کے نادرا کو اپنی آئیڈینٹی بتائے گا، یعنی اگر کوئی میل ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، تو وہ جا کے اگر نادرا کو آئیڈینٹی اپنی بتائے گا کہ مجھے ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا جائے، تو نادرا اس کو ریفیوز نہیں کرے گا. تو عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ اختیار انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی جو جنس ہے اس کو اپنے طور پہ ڈکلیئر کر سکے. تو یہ جو سیکشن 2 and 3 ہے، سیکشن 3 ہے اور اس کے ساتھ سیکشن 7 ہے، اس کو وفاقی شرعی عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے. تو یہ تھا تعارف وفاقی شرعی عدالت کا اور ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کا. تو یہ آج اس موضوع کا پارٹ 1 تھا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم عدالت کے اس فیصلے کی جو دیگر تفصیلات ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.